ونسلم على رسول النبي كريم الأمين مكين حليم كريم رؤوف رحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ خود آپ کا نذرانہ پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے میں تمام خاندان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں شاہ صاحب سے اور اپنے نہایت ہی سادات اکرام فخر سادات ہمارے روحانی بزرگ اور رہنما کی سید جمال حسین شاہ صاحب سے اور اپنے بھائی کی سید اسد حسین شاہ صاحب کو اظہار تعزیت کرتا ہوں اور تمام جملہ خاندان سے واحدین سے اپنی طرف سے اور مرکزی سجادہ نشین نیر دابا بدر ملت جگر گوشے بطول زہرا مشبوع چم کی سرکار الحاج پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب بخاری کارگاں دامت برکات عالیہ آستانہ عالیہ کھیپڑا والا شریف دربار علیہ غوثیہ بابا جی ٹوپی والے چم کی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی جانب سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں. یہ شعر جو ہے وہ قبلہ شاہ صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مشہور کلام کا شعر کہ سنے کون قصائے درد دل سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا. وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس میرے چاند کی کمی تو بس میرے شہ کی کمی تو بس سید نواز شاہ صاحب کی جو تہے مزار چلے گئے. سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام جیسا کہ جو قرآنی آیت تلاوت کی ہے کل نفس ذائقات الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. ہاں کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو کوئی ادنا ہو کوئی اعلیٰ ہو عرفہ ہو، ہر ایک نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. اگر آج کے دور میں ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ بھائی اذان ہو گئی ہے
اور نماز کی طرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب چلتے ہیں تو آگے کہے گا کہ مجھے تو تم سے زیادہ فکر ہے، یعنی موت کا نام گوارا کرنا سننا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے، یعنی آخرت کی فکر نہیں۔ 5 گانا 5 بات نماز ہوتی ہے، مسجد ویران ہے، بندے جو ہے مسجد سے کے باہر سے گزر جاتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں جو ہے وہ گونجتی ہیں، لیکن انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے جانا ہے اور فکر آخرت کرنی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، بڑے دربار میں آپ نے لوگوں سے یہ کہا، لوگوں سنو، جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اپنے وابستگان پر، اپنے اہل خانہ پر، اپنے خاندان پر احسان کر جاتا ہے۔ اب لوگ جو ہے ششمنج میں پڑ گئے، یہ کس طرح کا آپ نے بات کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ماں چلی جائے اس کی زندگی جو ہے اجڑ جاتی ہے، جس کا باپ چلا جائے اس کی زندگی کا حسن جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جس کا بھائی چلا جائے اس کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ آپ نے بات کیسے کہی کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے آپ پر جو ہے احسان کرتا چلا جاتا ہے؟ فرمایا احسان اس وجہ سے کر جاتا ہے، وہ وقت چھوڑ جاتا ہے کہ لو اب میں چلا گیا ہوں اس دنیا سے، اب تو نے بھی جانا ہے۔ تنبیہ کے طور پر حضرت امام غزالی نے فرمایا، تنبیہ کے طور پر یعنی اہل خانہ پر بندہ احسان اس وقت کر جاتا ہے کہ مختصر سے وقت میں اپنی زندگی گزار کر جب چلا جاتا ہے تو وہ وقت دے جاتا ہے پچھلے اپنے لواحقین کو، اپنے اہل خانہ کو کہ دیکھو آج میرا وقت تھا، کل تمہارا وقت ہے، لہذا اپنی آخرت کی فکر کرو۔ دل غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، اور تیرا نازک بدن بھائی لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار جو گرموں نے کھانا ہے۔ کہاں وہ ماہ کنانی، کہاں وہ تخت سلمانی، یہ سب چھوڑ پانی اگر ندان و دانا ہے۔ تو دنیا میں سبھی نے چلے جانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ان سے یہ کہا کہ میں نے اللہ کو تبارک و تعالیٰ سے یہ جا کر کہہ دو کہ ابھی میری روح قبض نہ کرے۔ حضرت اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا کہ حضرت یعقوب یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تھوڑا سا مجھے وقت دیا جائے، مہلت دی جائے تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، میں نے کہا تھا کہ مجھے وقت چاہیے، مدت چاہیے، ٹائم چاہیے تاکہ جو ہے میں اپنی موت کی تیاری کر سکوں، لیکن اچانک انٹری کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ آپ کی روح قبض کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو نے کوئی قاصد نہیں بھیجا، کوئی پیغام رساں نہیں بھیجا، پہلے آنے سے پہلے مجھے بتا دیتا تاکہ میں موت کی تیاری کر دیتا۔ فرمایا قاصد تو بڑے بھیجے، جب اپنی ریش مبارک پر، اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ تو پھیریے، اس میں سے ایک سفید بال نظر آیا، فرمایا یہ میرا قاصد ہی تو تھا۔ تو جب بندہ جو ہے اس کے بال سفید ہو جائے، زبان جو ہے وہ بولنے سے قاصر ہو اور بندہ بھولنے لگ جائے اور اس کی جو ہے کمر ٹیڑھی ہو جائے، تو سمجھ لیں یہ موت کی علامتیں ہیں، سمٹمز ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس بھی آپ کا ایک غلام تھا، بڑی مجلس لگی ہوئی، آپ خطاب فرما رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے عمر اس موت سے ڈر، وہ ان قریب تیرے پاس ہے، تیرے قریب آنے والی ہے، اس موت سے ڈر۔
موت نے آ کر رہنا ہے، موت حقیقت ہے، اٹل ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اکثروا یعنی لذ الموت، یعنی اکثر کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے. حضرت عمر فاروق نے جب اس شخص نے کہا کہ بڑے دربار میں موت جو ہے وہ برحق ہے اور آپ کو بھی آنی ہے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھائی تو اگر تو روز آ جایا کرے، میں تمہارا مشاعرہ بھی ادا کروں گا، مہینے کے بعد تمہیں تنخواہ بھی دوں گا، لہذا تم روز آ کر مجھے یہ بات بتلایا کرو، اور روزانہ مجھے یہ یاد دلایا کرو کہ موت نے آنا ہے، یہ برحق ہے، یہ اٹل ہے، یہ حقیقت ہے. وہ بندہ روزانہ آ جاتا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں، مجلس میں، روزانہ کھڑا ہوتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی یاد دلاتا. مہینہ گزر گیا، آپ نے اسے مشاعرہ بھی ادا کیا، تنخواہ بھی دی. جب تنخواہ دی تو کہا کہ اب نہ بھائی آنا. تو اس شخص نے عرض کیا، اے عمر کیا بات ہے، آج کوئی آپ نے نیا پیغام رساں جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے، میری جگہ کسی اور شخص کو اپوائنٹ کر لیا ہے؟ فرمایا نہیں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. جب اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا، سفید بال نظر آئے. فرمایا یہ میرا پیغام رساں ہے، مجھے موت کی طرح جانب اشارہ نظر آ رہا ہے، اب میرا وقت قریب ہے. تو انسان نے مرنا ہے، لیکن مومن کی موت جو ہے وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے. انسان جو ہے جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کلوز کر دیے جاتے ہیں، وہ بند کر دیے جاتے ہیں. لیکن حدیث پاک کے مطابق 3 ایسے عمل ہیں انسان کے وہ زندہ رہتے ہیں. نامہ اعمال جب کلوز بھی ہو جائے، بند بھی ہو جائے، پھر بھی ان کی جو ہے نامہ اعمال نیکیاں جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. وہ 3 اعمال ابن ماجہ شریف، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقات جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، 3 ایسے عمل ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی ان کی انٹری کی جاتی ہے، ان کو شامل کیا جاتا ہے، ان کو داخل کیا جاتا ہے. وہ نمبر 1 کیا ہے؟ الا من صدقات جاریات، کہ مرنے والا شخص جو ہے وہ صدقہ جاریہ کر گیا. کوئی مسجد بن رہی تھی، اس میں حصہ ڈال گیا، کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا، اس میں کوئی حصہ ڈال گیا، کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا گیا، کوئی سڑک تعمیر کروا گیا جس پر مخلوق خدا گزرتی رہی. اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچتا رہے گا اور اس کی بلندی درجات اور مغفرت و بخشش کا وہ باعث بنے گا. دوسری حدیث پاک کے مطابق بات او علم ينتفع به، کہ مرنے والا شخص کسی شخص کو ایسی کوئی اچھی بات، کوئی ایسی جو ہے علم والی بات سکھا گیا، کوئی ہنر سکھا گیا، کوئی کام سکھا گیا، کوئی پتے کی بات بتا گیا، جس پر وہ شخص جس نے ہنر سیکھا تھا، اچھی بات سیکھی تھی، ساری عمر عمل کرتا رہا. اور جب وہ بندہ چلا گیا جس نے سکھائی تھی، اور وہ بندہ جس نے سیکھی تھی اس پر عمل کرتا رہا، اس کا ثواب بھی اس شخص کو پہنچتا رہے گا جس نے اسے اچھی بات بتائی تھی، اچھا ہنر سکھایا تھا، علم سکھایا تھا. اور تیسری بات جو ہے وہ صالح اولاد جو ہے، اولاد صالح ہو اور باپ کے حق میں دعا کرے، تو باپ کے حق میں دعا جو ہے اس کی مغفرت و بخشش کا سبب بنتی ہے. ایک شخص تھا، اس کی نیکیاں جو ہے پہاڑوں کی مانند اسے نظر آئیں. اس نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، یہ میری نیکیاں پہاڑوں کی مانند کیسے؟ میں نے تو دنیا میں کوئی عمل نہیں کیا، میں تو سیاکار تھا، بدکار تھا، خطاکار تھا، لیکن میری یہ نیکیاں پہاڑوں کی مانند جو مجھے نظر آ رہی ہیں، یہ کیسے معاملہ ہوا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری صالح اولاد تھی، اور جو تیرے حق میں مغفرت و بخشش کی دعا کرتی رہی، اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج یہ نیکیاں جو ہے پہاڑوں کی مانند، پہاڑوں کی مثل نظر آ رہی. اسی طرح سامعین محترم،
جو صالح اولاد ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ کی رضا خدا کی رضا پوشیدہ ہے، باپ کی رضا میں خدا کی رضا پوشیدہ ہے۔ باپ تو وہ ہستی ہے، یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی کہ درختوں کی چھاؤں، پہاڑوں کی رفت، سمندر کی روانی، آبشاروں کی جو ہے موجیں، اور دانش کی تقدس کا تاج، کردار کی رنائی، یہ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، ان کو اکٹھا کرو، کلیکٹ کر کے کیا کرو، باپ کے پیکر میں سجا دو، باپ کے گودے میں سجا دو۔ تو جب فرشتوں نے ان تمام چیزوں کو، درختوں کی چھاؤں کو، پہاڑوں کی رفت کو، سورج کی تابانی کو، آبشاروں کی موجوں کو، اور کردار کی رنائی کو، تقدس کے تاج کو، دانش کے اجالے کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے باپ کے گودے میں سجا دیا، جب سجا دیا تو پھر اللہ کے حضور دعا کی، یہ بتایا فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، باری تعالیٰ ہم نے یہ تمام کام کر دیا ہے جو تو نے کہا، اب تو نے باپ کے گودے میں، باپ کے پیکر میں کیا سجایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے باپ کے حق میں، باپ کے پیکر میں، باپ کے گودے میں اپنے کرم کی پرچھائیوں کو داخل فرمایا ہے۔ تو دنیا جہان کے باپ کو جو عزت، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ اوج، یہ بلندی، یہ وقار اگر ملا ہے تو وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے والد گرامی کے تفیل نصیب ہوا ہے۔ سامعین محترم، جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے، یہ ذکر و اذکار جو ہے یہ باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، کیونکہ یہ سال ثواب کی محفل، درود پاک باہر بھی پڑھا جا رہا تھا، اور آپ اہل محفل جو ہے جو اس طرح نعت خوانی کی جا رہی ہے، قرآن مجید کی آیات پیش کی جا رہی ہیں، یہ بھی باعث بخشش، باعث مغفرت اور نجات اور بلندی، نجات اور باعث مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت جنید بغدادی بڑے اللہ کے ولی ہوئے، آپ کا ایک مرید تھا، اس نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے اسے جہنم میں دیکھتا ہے، تو آ کر اپنے مرشد کو بتلایا، حضرت جنید بغدادی کو، رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنی ماں کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھتا ہوں، کوئی نظر رحمت فرمائیے۔ تو آپ نے دل ہی دل میں 1,75,000 مرتبہ، روایات میں آتا ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 1,75,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ طیبہ کا ورد کیا، اور ذکر کرنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے اپنے مرید صادق کی والدہ کی روح کو بخش دیا۔ دوسرے دن وہی مرید خواب دیکھا، کیا دیکھ رہا ہے کہ اپنی ماں کو جنت کے باغوں میں دیکھ رہا ہے، اس کی ماں جنت کے باغوں میں سیر کر رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اس طرح کی جو سال ثواب کی محفل ہوتی ہے، اس میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، آیات کو تحفہ جو پیش کیا جاتا ہے، جو ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، یہ باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ روشن فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔